بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریق اسلام کے معزز ناظرین گرامی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کے بادشاہ کے درمیان ملاقات۔ اس ملاقات میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کے بادشاہ کے درمیان ملاقات کیسے ہوئی اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ ناظرین گرامی، یوں تو چیونٹیاں دیکھنے میں ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن جب چیونٹیوں کے بادشاہ کی ملاقات حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوئی تو اس ننھی سی مخلوق کی عقل، سمجھ اور شعور کو دیکھ کر آپ کو بڑی حیرانگی بھی ہوگی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو پسند بھی کریں گے۔ مزید بات کرنے سے پہلے ہماری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوا میں جا رہے تھے اور جن و انس سب لشکر بھی ان کے ساتھ تھا اور پرندے اپنے پروں سے ان کے تخت پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اتنے میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں سنائی دی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے رب العالمین، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت عطا فرمائی ایسی کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو ایک عظیم بادشاہی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی نوازا، لیکن سلیمان کے اندر غرور اور تکبر بالکل بھی موجود نہیں۔ اگر ان کے اندر ذرا بھی تکبر اور غرور ہوتا تو میں ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر دیتا۔ اس بات کو سننا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتار دیا، اور جس جگہ ان کا تخت اترا وہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ قرآن میں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب پہنچے سلیمان چیونٹیوں کے میدان پر، کہا چیونٹی نے، اے چیونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ چیونٹیوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اپنی رعایا پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں۔ پس مسکرائے سلیمان چیونٹی کی بات سن کر۔ جہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں ایک طاقتور حکومت عطا فرمائی تھی اور سب مخلوقات ان کے تابع تھیں اور ہر جانور کی زبان کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بادشاہ چیونٹی کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ اے چیونٹی، تم نے اپنے لشکر کو یہ کیوں کہا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ میں کیا ظلم دیکھا؟ چیونٹی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کوئی ظلم نہیں دیکھا، مگر اس لیے کہ آپ کے گھوڑوں کے پاؤں تلے ہم سب آ جائیں اور ہلاک ہو جائیں۔ یہ کام ہم نے صرف اپنی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے کہا کہ یہ مہربانی اور شفقت تم ہمیشہ ان پر کرتی ہو؟ سردار چیونٹی بولی، جی ہاں، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے اور ان کی غمی سے مجھے غم ہوتا ہے اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مجھے ان پر سردار بنایا ہے۔ اگر ایک چیونٹی بھی زمین کے کسی حصے پر مر جائے تو میں اس کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چیونٹیاں ہوتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ تقریباً 40,000 چیونٹیاں ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت بہتر ہے یا میری سلطنت بہتر ہے؟ اس چیونٹی نے جواب دیا کہ میری بادشاہی بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ہوا آپ کے تخت کو اٹھاتی ہے اور تخت آپ کو اٹھاتا ہے اور آپ اس تخت پر بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنا پرتکلف ہے آپ کی بادشاہی میں۔
اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اس چیونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح اس کے بارے میں جانتی ہو اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ سردار چیونٹی نے جواب دیا کہ اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو عقل عنایت فرمائی ہے اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے۔ سردار چیونٹی نے کہا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ چیونٹی نے عرض کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، کہا اے پروردگار مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کہ نہ ملا ہو کسی اور کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ چیونٹی نے کہا کہ آپ کے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے اور پیغمبروں کو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جسے چاہے بادشاہی سے محروم رکھے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو ایسی بادشاہی عطا نہ کرے۔ اس طرح سے کہنا پیغمبروں کی شان کے خلاف ہے۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ ناراض ہو گئے۔ اسی وقت چیونٹی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، ٹھیک بات تو یہی ہے، اس سے آپ کو بیزار نہیں ہونا چاہیے۔ چیونٹی نے دوبارہ پوچھا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انگشتری دی ہے اس کا راز کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے راز کے بارے میں بھی نہیں جانتا، تم ہی بتاؤ کہ اس میں کیا راز ہے؟ سردار چیونٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلطنت عطا کی ہے، کاف سے کاف تک وہ سب ایک نگینہ کی قیمت ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کے تابع کیا۔ اس میں کیا راز ہے کہ آپ کو اس کا راز معلوم ہے؟ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا راز بھی معلوم نہیں۔ تو چیونٹی نے کہا کہ آپ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ موت کے بعد آپ کو یہ دنیا ہوا جیسی معلوم ہو۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روئے اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا ہے کہ دنیا ہوا کی مانند ہے۔ اس سردار چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پھر سوال کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو معلوم ہے سلیمان کی کیا معنی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کے اس سوال کے بعد فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ چیونٹی نے کہا کہ اس کے معنی ہیں کہ تم اس دنیا کی زندگی میں دل مت لگا، موت کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے سردار چیونٹی سے فرمایا کہ تم بڑی دانا اور عقل مند ہو، مجھے کچھ نصیحت کر اور کوئی نیک کام بتا۔ چیونٹی نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہان کی بادشاہی بھی عطا کی ہے، آپ اپنی رعایا کی نگہبانی کریں اور عدل و انصاف سے اپنی رعایا کو خوش رکھیں اور ظالم سے مظلوم کی داد لیں۔ اور میں بہت مسکین ہوں اور ضعیف بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنی رعایا کی روز خبر لیتی ہوں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس سردار چیونٹی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، بغیر کچھ کھائے جہاں سے جانا آپ کا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کچھ تناول فرما کر جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بہت اچھا۔ سردار چیونٹی نے ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھانے کے لیے پیش کی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے چیونٹی، مجھے اور میرے لشکر کو ایک ران ٹڈی کی کیا کرے گی؟ چیونٹی نے کہا کہ آپ اس ران کو کم نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے اس ران کو کھایا اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بڑے ہی متعجب ہوئے اور پھر سجدے میں گر گئے اور کہا، اے میرے پروردگار، تیری قدرت ہی بے انتہا ہے اور تو ہی بے شک عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ایک اسلامی معلوماتی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے
اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔